آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بقرہ عید کیوں منائی جاتی ہے اور اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے۔ دراصل پیغمبروں کو اللہ نے کائنات میں سب سے بلند مرتبے پر فائز کیا تھا، اسی طرح انہیں بڑی کٹھن منزلوں سے بھی گزرنا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے بہت ساری آزمائشوں سے گزارا، جس میں آپ ثابت قدم رہے اور ان آزمائشوں میں پورا اتر کر تمام ادیان، مذاہب اور امتوں کے امام کہلائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی آپ کی چچا زاد بی بی سارہ سے ہوئی تھی، لیکن کئی سال گزرنے کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بی بی سارہ سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ نبوی مشن اور توحید کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک جانشین کی سخت ضرورت محسوس ہوئی، لہٰذا بی بی سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ ان کی ایک کنیز سے شادی کر لیں تاکہ ان کی نسل آگے بڑھ سکے۔ آپ نے ان کی ایک کنیز جس کا نام ہاجرہ تھا ان سے نکاح کر لیا۔ بی بی ہاجرہ سے ایک صالح اولاد کی پیدائش ہوئی جس کا نام آپ نے اسماعیل رکھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 برس تھی اور آپ نے اولاد کے لیے اللہ سے بہت دعائیں اور التجا کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہت ناز و نیاز سے پالا اور ان سے بے پناہ محبت تھی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی بی بی ہاجرہ اور بیٹے کو عرب کے جنوب میں گرم صحرا کے درمیان چھوڑ دیں، لہٰذا آپ نے بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ دیا، جہاں آپ ہمیشہ شام سے آیا کرتے اور اپنی بیوی بچے سے مل کر واپس چلے جاتے۔ اس طرح 13 سال کا طویل عرصہ گزر گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کی مقدس فضاؤں میں آب زمزم پی کر اور بی بی ہاجرہ کی آغوش میں تربیت پا کر خوبصورت جوان کی شکل میں کچھ بڑے ہو گئے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمانے کا ارادہ کیا۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ ان سے فرما رہا ہے، اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ نبی اور پیغمبر کے خواب سچے ہوتے تھے، وہ جو بھی خواب میں دیکھتے تھے وہ اللہ کا حکم ہوتا تھا۔ تو یہ خواب دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اونٹوں کے جتھے میں سے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ جو اللہ نے انہیں حکم دیا تھا وہ پورا ہو گیا، پر رات کو جب وہ سوئے تو انہیں پھر سے یہی خواب آیا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگلے دن 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، لیکن اگلی رات انہیں پھر سے وہی خواب آیا جس میں اللہ نے ان سے ان کی سب سے پسندیدہ چیز قربان کرنے کا حکم دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ آخر اللہ ان سے کس چیز کی قربانی چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اس دنیا میں سب سے عزیز چیز میرے لیے میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اللہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اگلے دن ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اپنی بیوی ہاجرہ کو کہا کہ ہمارے بیٹے اسماعیل کو نہلا کر اچھی طرح تیار کر دیجئے، آج ہم اپنے دوست کی دعوت پہ جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کو اچھی طرح نہلا کر خوشبو لگا کر تیار کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی دیں گے، پر شیطان کو یہ کیسے منظور ہوتا کہ کوئی اللہ کی اطاعت کرے، لہٰذا شیطان بھی اپنے کام پر لگ گیا۔ وہ سیدھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ کے پاس ایک بزرگ کی شکل میں گیا اور ان سے کہا کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو کسی دعوت پہ نہیں بلکہ اسے قربان کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ بہت حیران ہو گئیں اور وہ سمجھ گئیں کہ یہ ضرور اللہ کا حکم ہوگا۔ تو اس نے شیطان سے کہا کہ اگر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر اسماعیل جیسے 1000 بیٹے بھی ہوتے تو میں خوشی خوشی انہیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ جب شیطان حضرت ہاجرہ کو بھڑکانے میں ناکام ہو گیا تو سیدھا ان کے بیٹے اسماعیل کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تمہارے بابا تمہیں کسی دعوت میں نہیں بلکہ تمہیں مارنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ جواب میں اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میرے لیے اس سے بڑی کیا خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ 13 سال کے بچے میں اتنی سمجھ اور بہادری ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں بھی جب شیطان ناکام ہو گیا تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکانے کی کوشش میں لگ گیا کہ تمہیں یہ بیٹا اتنی منتوں سے ملا ہے، اگر تم نے اس سے قربان کر دیا تو بڑھاپے میں تمہارا سہارا کون بنے گا، اور اگر اللہ نے یہ قربانی بھی قبول نہ کی تو تمہارا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا، ایسا مت کرو۔ شیطان انہیں ہر طرح سے بار بار بہکانے کی کوشش کرتا رہا
اور غصے میں آ کے ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ حج پر جاتے ہیں تو آج بھی شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، اور یہ حج کے اہم ارکانوں میں سے ایک ہے۔ شیطان کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے منظور ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ آپ بس میرے ہاتھ پیر باندھ لیجئے اور اپنی آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لیجئے، تاکہ جب آپ میری گردن پر چھری چلائیں تو آپ کو تکلیف نہ ہو۔ بس پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پیر باندھ لیے اور اپنی آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لی، اور جب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی تو ایک جانور کی آواز سن کر حیران ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو ایک دمبا ذبح ہوا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ تب آسمان سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے ابراہیم، آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، ہم نے آپ کی یہ قربانی قبول کی۔ آپ کا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور آپ کی سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ اسی لیے ہر سال مسلمان حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ بقرعید پر جو بھی حلال جانور قربان ہوتے ہیں ان کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ پہلا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹا جاتا ہے، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں دیا جاتا ہے، اور تیسرا حصہ خود اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے۔ اسی سنت کو ادا کر کے ہی قربانی کی جاتی ہے اور جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔